السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم سامعین گرامی، وضو اور تیمم کے بیان کے بعد اب نماز کا تذکرہ آتا ہے اور نماز کے مسائل آتے ہیں، اور پھر نماز سے پہلے اذان ہے اور اس اذان کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہمارا جو موضوع ہے اور ہمارے اس بیان کا درس کا ہماری اس گفتگو کا جو عنوان ہے وہ اسلام میں اذان کا آغاز کیسے ہوا۔ تو اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو اسلام میں اذان کا آغاز کیسے ہوا؟ ہمارے پیش نظر ابو داؤد شریف یعنی کہ سنن ابو داؤد کی یہ ایک روایت ہے، اور اس میں اذان کا آغاز یا اذان کی ابتدا کا تذکرہ کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ابو عمیر اپنے بعض چچوں سے جو انصاری صحابیوں میں سے تھے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے فکر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی فرمایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے گئے۔ اس وقت نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے کوشش کی گئی، تو اس سے پہلے نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے، اس وقت یہ فکر لاحق ہوئی کہ کیسے لوگوں کو کس طریقے سے جمع کیا جائے، کون سا طریقہ ہوگا۔ تو اس کے لیے جو فکر مند تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے اور کیا تدبیر اختیار کی جائے۔ بعض لوگوں نے عرض کیا کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا نصب کیا جائے، ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے، بلند کیا جائے، جب لوگوں کی اس پر نگاہ پڑے گی تو ایک دوسرے کو اطلاع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند نہ آئی۔ راوی کا بیان ہے کہ اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں کے بھونپوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو یہودیوں کی چیز اور ان کا طریقہ ہے، ان کی عبادت کے لیے ان کا یہ طریقہ ہے بلانے کا، یہ بھی درست نہیں ہے، اور اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ پھر ناقوس کا ذکر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نصارہ کا طریقہ ہے، ناقوس بجانا اور جو وہ نصارہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلانا، تو یہ تو ان کا طریقہ اور ان کی چیز ہے۔ الغرض اس مجلس میں کوئی بات طے نہیں ہو سکی۔ اس معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی فکر مندی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت فکر مند ہوئے، اور اسی فکر مندی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے واپس آ کر لیٹ گئے۔ پھر نیم خواب اور نیم بیداری کی حالت میں انہوں نے اذان سے متعلق خواب دیکھا۔ اس خواب کی پوری تفصیل آگے آنے والی جو ہمارے دوسرے درس میں جو حدیث مبارکہ آئے گی ہمارے بیان میں، اس میں اس کے کلمات وغیرہ کی بھی جو وہ تفصیل موجود ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ صبح سویرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رات جب کہ میری حالت یہ تھی کہ میں نیم خفتہ اور نیم بیدار تھا، نہ پوری طرح بیدار تھا اور نہ ہی پوری طرح سوئے ہوا تھا، میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور اس نے مجھے اذان کہہ کر دکھائی
پھر انہوں نے خواب کی پوری تفصیل سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور یہ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ تم سے جو کہیں، جو الفاظ بتائیں، کلمات بتائیں، وہی کرو، یعنی ان کی تلقین کے مطابق اذان دو۔ تو راوی کہتے ہیں کہ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی اور اذان دی۔ یہ روایت اور حدیث مبارکہ سنن ابو داود میں موجود ہے۔ تو اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی اذان کے کلمات کون کون سے ہیں اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔